آپ کا سوال کیا ہے کہ عورتیں مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں، میں اتنی یا؟ سیگریشن اسلام میں جیسے کہ ہم نے ایکسٹریم دیکھی سعودی عربیہ میں، کہ عورت مرد کا بالکل بھی کوئی بھی بہت سیگریشن ہے وہ، اور یہاں اس پاکستان کا میں بھی جواب میں کہتے ہیں۔ بس آسان سی بات کروں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اوپر جو بھی معاملات خواتین اور مردوں کے مارکیٹ پلیس کے اندر، مسجد کے اندر، یا پھر ریگولر ایسی مجالس کے اندر، جو بھی مجالس تھیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم کے اندر جو بھی معاملات چل رہے تھے، وہ سیرہ میں لکھے ہوئے، میں نے بھی پڑھے اس لیے مجھے پتہ لکھے ہوئے ہیں۔ اور یا تو نا کسی ایک جگہ کچھ اور لکھا ہو تو کسی اور جگہ، سب جگہوں پہ ایک جیسی لکھی ہو۔ میں نے، میرا خیال ہے پاکستان میں سب سے زیادہ جو میں سرکل ہے، میرا بہت بڑا سرکل ہے لوگوں کا، اس میں سب سے زیادہ نمبر آف کتابیں جو ہے نا وہ عربی کے بعد اردو میں نے، میرا خیال ہے جو میرے سرکل میں نے دیکھی ہیں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، تو اردو میں بھی سیرہ ہے، تو آپ عربوں کی سیرہ بے شک نہ پڑھیں۔ میرا اپنا خیال ہے، میرے سرکل میں جتنے بھی لوگوں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، سب سے زیادہ عربی و اردو میں پڑھی سیرہ کی، تو وہ پڑھ لیں۔ سو اس میں آپ حیران رہ جائیں گے، توتے اڑ جائیں گے پاکستانیوں کی، کہ جب وہ والے معاملات دیکھیں گے کہ یہ کیسے الاؤ ہے پاکستان۔ میں نے آپ سے کہا نا، پاکستان میں وہ والے اسلام آئے تو صحابی بھی فیل ہو جائے، ایسے رول لگاتے ہیں صحابہ نے کبھی بھی نہیں سنے تھے۔ تو عمر خطاب کی فائنانس منسٹر کون تھی، یہ سوال ہے ان لوگوں کے لیے جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پھر بھی ان کے ذہن میں عجیب و غریب قسم کے وصف سے آ رہے ہیں۔ اب عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، ان کی فائنانس منسٹر کون تھیں، کون خاتون تھی، نام بتائیں۔ مدینہ یہ تو میں مجھے بھی نہیں پتا۔ فائنانس منسٹر کس کو لگایا انہوں نے؟ خاتون، حضرت عمر نے خاتون کو منسٹر لگایا، خاتون نام بتائیں۔ یہ وہ سوال ہیں جو کہ لڑکوں کو پتہ ہونے چاہیے، اسپیشلی مسجدوں میں بات ہو۔ میں نے نا اس دن ایک ویڈیو میں کہہ دیا نا کہ حضرت نصیبہ کا نام کیوں نہیں لیتے ہو مسجدوں سے، تو ایک مولوی صاحب نے میرے ساتھ بحث کی لاہور میں، ٹی وی کے اوپر ہی ہے، ہم نہیں تو ام عمارہ کا نام تمہیں بتایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے بتایا تھا، پورا بتا دیتے، نام بھی، کام بھی بتانا تھا نا، کام کیوں چھپاتے ہو ان کا کام بھی چھپا دیتے ہو۔ اتنی انہوں نے جہاد کیے ہیں کہ رد کے غزوے میں شہید ہوئی ہیں، رد کے غزوے میں شہید ہوئی ہیں۔ اگر یہ کہتے تھے نا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ نا کوئی ایکسیپشنل کیسز بھی ہوتے تھے، یہ ابو بکر صدیق کے ٹائم پہ غزوہ ہے رد کا غزوہ، اس لڑائی میں شہید ہوئی نصیبہ میری رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہا، ایسی مجاہدہ، غزوے پہ غزوہ، لڑائی پہ لڑائی، یہ تو کوئی کبھی نہیں آپ نے بتایا۔ وہ کیا کرتی تھی، وہ مطلب ان کے اوپر والے رول کیوں نہیں لگتے تھے، جائیں جی چھپ جائیں۔ میں آپ کو ان صحابیات کے نام بتاؤں جو عہد کے یا بدر کے یا حنین کے، جب بھی وہ والے غزوے ہوئے ہیں، اسپیشلی عہد اور حنین کا، جہاں پہ میکسیمم ڈیمیج ہوا ہے مسلمانوں کے آرمیز کو، اور عورتوں نے کیا رول ادا کیا ہے؟ کیا ان کی باڈیز کو خاص خاص پردوں میں رکھا جا رہا تھا ان مجاہدین کی، اور وہ پردے میں آگے کام کرتے تھے کہ ٹینٹ لگا دو کیونکہ عورتیں آ رہی ہیں؟ ایسے نہیں تھا۔ بہرحال میں نے آپ سے کہا نا، میں جواب نہیں دوں گا، میں آپ سے سوال کروں گا کہ حضرت عمر کی فائنانس منسٹر کون تھی، حضرت نصیبہ کی لڑائیاں کتنی تھیں، حضرت خالد بن ولید کے ٹائم پہ خواتین نے فوج میں کیا کردار ادا کیا، خالد بن ولید کے ٹائم پہ حضرت جو عمر بن عبدالعزیز ہیں، لاسٹ آف دا لاسٹ، ان کے کیبنٹ میں خواتین، کیبنٹ کے اندر خواتین کی تعداد بتائیں۔ عمر بن عبدالعزیز the last of the last. So I am just a little amazed. میں صرف حیرت میں جاتا ہوں کہ یا تو وہ اسلام ہے یا یہاں پہ اسلام ہے، کوئی ایک جگہ ہی اسلام ہے، یا اس وقت اسلام تھا یا ابھی، تو یا تو ہمیں زیادہ سمجھ آ گئی، نعوذ باللہ، صحابہ سے بھی زیادہ سمجھ آ گئی ہے، یا ان کو زیادہ سمجھ آ گئی۔ سو میں آپ کو پھر بھی ایک اڈلٹ مسلم کی طرح یہ بات کروں گا، اسپیشلی جو خواتین سننے کے بعد نا اچانک ان کے یہاں سے پر نکل رہے ہوں گے نا، میں ان کو بتا دوں غور سے کہ جتنے بھی احکام اور فقہ کے اندر ڈالے گئے نا خواتین کو سیگریگیٹ کرنے کے لیے، وہ خواتین کی پروٹیکشن میں ڈالے گئے ہیں، ان کو ڈیمین کرنے کے لیے نہیں ڈالے گئے۔ آدمی ایسا وقت گزرتا گیا، برے سے برا ہوتا گیا، آدمی جانور سے جانور بنتا گیا، تو پھر فقہاء نے کیا کیا کہ بھیا بات سنو، عمر بن خطاب کے ٹائم میں جو مرد تھے نا، وہ فائنانس منسٹر کے ساتھ فلرٹ نہیں کرنا تھا، انہوں نے جا کے غلط میسیجز نہیں کرنے تھے انہوں نے واٹس ایپ پہ،
حضرت نصیبہ جب جنگ میں جاتی تھی تو کس طریقے سے دشمن کے بھی وہ اخلاق نہیں تھے، بد اخلاقی نہیں کرتے تھے، جو پاکستان کا عام مرد بڑی بڑی یونیورسٹیوں کی ڈگریوں کے بعد کر دے گا تم سے۔ پاکستان آرمی کے یہ سیکیورٹی کے ہیڈز لگے ہوئے ہیں، الگ الگ ریٹائر ہونے کے بعد سیکیورٹی کے ہیڈز، اور اپنے اپنے سیکٹرز کی عورتوں کو واٹس ایپ میسج کر کے بلیک میل کرتے ہیں۔ آرمی سیکیورٹی اپنی پروٹیکشن کے اندر عورت کو بلیک میل، اور بلیک میل کیا کرتے ہیں؟ ہراس کر کے میسج کرتے ہیں، ہراس کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو، ہراس کرنے کی میسج کے بیٹا تجھے پروٹیکشن چاہیے کیونکہ تجھے پتا ہے تجھے خطرہ باہر سے، تو مجھے الاؤ کر کہ میں اس باؤنڈری کو بریچ کروں۔ ایسے خبیث کے بچے، ایسے خبائث کے بچے، ایسے شیطان دنیا میں اس وقت آئے ہیں جو کہ پروٹیکشن کے نام پہ آئے ہیں۔ تو پھر عورتوں کو کیا کرنا تھا؟ فقہاء نے عورتوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا، اس لیے انہوں نے ان سٹریس پوائنٹس کو واضح کیا اور ابھارا اور ظاہر کر کے بتایا کہ جس میں عورتوں کو سیگریگیٹ کریں، عورتوں کی پروٹیکشن کے لیے کیا گیا۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ میں اسلام کی اوریجنل ڈیفینیشن دینے کے لیے سب سے پہلے اصول رکھتا ہوں کہ اللہ کو پتا تھا کہ پاکستان میں خبیث آدمیوں نے آنا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو اوریجنل ڈیفینیشن رکھی ہے اس کو ہم چینج نہیں کریں گے، جتنے مرضی بڑے بابے بن جائیں ہم، اوریجنل ڈیفینیشن آف اسلام چینج نہیں ہوگی، چاہے آدمی جتنا بڑی خبیث ہو جائے، اللہ کو زیادہ پتا ہے۔ اللہ نے جو اصول بتائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو باؤنڈری سیٹ کی ہے، نہ اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں ہم، نہ بڑا کر سکتے، ٹھیک ہے۔